میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر بننا ایک بہت اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے، اس کے بہت اعزاز کی بات ہے، لیکن چیف منسٹر بننا ایک بہت مشکل کام بھی ہے، کیونکہ جنہوں نے پروٹوکول انجوائے کرنا ہے، جنہوں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں نے آج کس گاڑی میں بیٹھنا ہے، میں نے آج کون سا بزنس ڈیل کرنی ہے، میں نے آج کہاں جا کے اپنا جو پرومیننس گین کرنی ہے، تو پھر تو یہ بہت آسان کام ہے۔ جیسے 2018 سے لے کے 2022 تک یہ سب جو آج وسائل ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ پیسے آپ کہاں سے لا رہی ہیں، پنجاب کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پنجاب کے پاس پیسہ وہی ہے جو پنجاب کے پاس پچھلے کئی سالوں سے تھا۔ پنجاب کے پاس آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ جتنا بھی پیسہ ہے وہ پاکستان پنجاب کے عوام پہ لگ رہا ہے، اب جیبوں میں نہیں جا رہا۔ تو یہ ایک بہت مشکل کام بھی ہے۔ رات کو مجھے بہت مشکل سے نیند آتی ہے جب مجھے پتا ہو کہ میں نے جو 14 کروڑ عوام ہیں ان کی روٹی کا بھی خیال کرنا ہے، کہ ان کو روٹی سستی ملے، ان کو سبزیاں سستی ملے، ان کے بچے اسکول جائیں، جب وہ سرکاری ہسپتال میں جائیں تو ان کو علاج اچھا ملے، جب وہ اسکول میں جائیں تو ان کو پرائیویٹ ایجوکیشن جیسی اچھی ایجوکیشن ملے، ان کو اپنے کالج یا یونیورسٹی میں جانے کے لیے 10 کلومیٹرز پیدل چل کے نہ جانا پڑے، جن کو سر پہ اٹھا کے 1 کلومیٹر پانی نہ دور سے لانا پڑے۔ تو میرا یہ چیزیں مجھے سونے نہیں دیتی، تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے بچوں۔ اٹس ناٹ گلٹس اینڈ گلیمر۔ آج جہاز میں سب کہہ رہے تھے کہ سب چھٹی کرتے ہیں، آپ چھٹی نہیں کرتی۔ میں نے جب سے میں چیف منسٹر بنی ہوں تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے، میرے بچوں نے شکایات کرنی شروع کر دی ہیں کہ میں ان کو ٹائم نہیں دیتی، آفس سے گھر اور گھر سے آفس۔ ایک دفعہ میں نے چھٹی نہیں کی، کیونکہ دل کرتا ہے چھٹی کرنے کو، آرام کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن جب میں چھٹی اگر ویکینڈ پہ بھی چھٹی کر لوں تو میرا سارا دن گلٹ میں گزرتا ہے کہ آج کا دن میں نے ضائع کیا۔ اچھا، ایک میاں والی سے مجھے یاد آ گیا، میں ایک ٹک ٹاک دیکھ رہی تھی، میری ٹیم نے مجھے بھیجی کہ کوئی خیبر پختونخوا سے ڈی آئی خان سے میاں والی آیا، تو اس نے ایسے فون پکڑا ہوا تھا اور ویڈیو بنا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ جب ڈیرہ اسماعیل خان سے ہم میاں والی آتے ہیں تو میاں والی کو دیکھتے ہیں تو میاں والی میں سڑکیں بن رہی ہیں، میاں والی میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، وہ ایک انڈر پاس سے گزرا، وہ بڑا خوبصورت ہم نے لائٹوں سے سجایا تھا، تو وہ کہتا ہے یہ دیکھو خوبصورتی آ رہی ہے میاں والی کے اندر، جہاں دیکھو کوئی نہ کوئی ترقیاتی کام ہو رہا ہے، کوئی سڑک بن رہی ہے۔ اور ہم جب ڈی آئی خان جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی اجاڑ بیابان میں آ گئے ہیں۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ دوسرے صوبے بھی ترقی کریں، لیکن آپ کو بھی یہ فخر ہونا چاہیے، آپ کو بھی یہ خوشی ہونی چاہیے کہ دن رات کوئی ایسا شخص ہے جو دل و جان سے آپ کی خدمت کر رہا ہے۔ میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی میں کام کرتی ہوں، کیونکہ اس پاکستان میں 65% جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ ہے، انڈر 35 ایئرز آف ایج ہے، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو کام بھی میں کرتی ہوں میری آنکھوں کے سامنے آپ لوگوں کے یہ دمکتے چہرے ہوتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر کام، چاہے وہ ترقیاتی کام ہو یا ایجوکیشن کی لیے کوئی کام ہو، اس سب کے بینیفیشری آپ ہو، اور انشاءاللہ ہوگا ایسے۔ تو اپنے ملک پہ یقین رکھو، اپنے ملک کے لیے آواز اٹھاؤ، اپنے ملک کے لیے بیان المرصوص اور ایک آہنی دیوار بنو، اس ملک کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نقصان کبھی نہیں ہوگا۔ تو میرے ساتھ مل کے سب بچے نعرہ لگانا پاکستان زندہ باد کا، میرے ساتھ مل کے۔ ریڈی؟ 1 2 3 پاکستان! جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور جو کچھ اس سے پہلے انڈیا نے 6 اور 7 مئی کی شام کو حملہ کر کے کیا، اس میں زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ شاید ہم نے زیادہ، ہماری اس سیاسی جماعت نے زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کو، کیونکہ جو کام دشمن برسوں میں نہیں کر سکا، دہائیوں میں نہیں کر سکا، وہ ہم نے خود اپنے ملک کا نقصان کر دیا، اور آج اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ مجھے تکلیف ہے ان بچوں کی، ان کے ماں باپ سے پوچھو، جو کھانا کھاتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے جیل میں پتہ نہیں میرے بچے کو کھانا ملا ہے کہ نہیں ملا، جو جب گھر میں سوتے ہوں گے رات کو تو سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں جیل میں اس کو پنکھا بھی اس گرمی میں ملا ہے کہ نہیں ملا۔ تو یہ بہت سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے میرے بچوں۔ یہ جو کچھ ہم ہیں آج،
اس ملک کی وجہ سے, اس مٹی کی وجہ سے, اس سرزمین کی وجہ سے. اور اگر ہم اس کے غدار ہیں تو ہم کسی کے وفادار نہیں ہیں. اور ایک اور بھی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایز اے سویلائزڈ نیشن ہم نے اپنے جو ہمارے پاس فریڈم آف ایکسپریشن کا ہمارے پاس اختیار ہے, اس کو ہم نے بہت ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا ہے. یہ جو ہمارے ملک میں فیک نیوز کی فیکٹریاں چلائی جاتی ہیں, جو کردار کشی کی جاتی ہے, جو کیریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے کہ جس کا کوئی چیز آپ کو نہیں ملتی اس کے اوپر ایسا الزام لگا دو کہ اس بیچارے کی پگڑی داغدار ہو جائے, اس کو چور کہہ دو, اس کو ڈاکو کہہ دو, اس کو گندے الزامات لگا دو. تو ان باتوں میں آپ نے کبھی نہیں آنا. آپ کے ماں باپ نے آپ کی جو تربیت کی ہے, آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے جو کوشش کی ہے, اس کو اس طرح سے آپ لوگوں نے ضائع نہیں ہونے دینا. پہلے تصدیق کرو, پھر آگے بات کرو. اس کا بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی پوچھ ہے اگر ہم نے جھوٹ بولا اور فیک نیوز جو ہے وہ پھیلائی.